السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے میرے دوستو آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر مدینے کے تاجدار دونوں عالم کی مالک و مختار سرور لامکا محبوب کبریا ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ حبیبی اغثنا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام میرے دوستو قرآن مجید کی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اے ایمان والو ذکر الہی کثرت کے ساتھ کیا کرو اس لیے کہ اسی کے ذکر سے مومنوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب کہ بے شک ایمان والوں کے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے کہ بے شک ایمان والوں کے قلوب کو سکون رب کو یاد کرنے سے ملتا ہے جو ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے اللہ انہی کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے میرے دوستو ہم اور آپ ذکر الہی کم و بیش اسی آیت مقدسہ میں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام تم اس رب کی پاکی بیان کیا کرو مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر دنیا کی زندگی میں اتنے پریشان ہیں دنیا کے مسائل سے اتنے پریشان ہیں تو قرآن نے ہمیں ان مسائل سے ان پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے یہ علاج عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کیا کریں ہم ذکر الہی میں مشغول رہا کریں ہم رب کی یاد کو اپنے سینے میں بسا لیں اور صبح و شام اس رب کو یاد کریں اس کی پاکی بیان کریں اس سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے میرے دوستو آج انسان کسی نہ کسی مصیبت میں کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے انسان سکون تلاش کرنے کے لیے کہاں جاتا ہے انسان سکون کی تلاش میں کس کونے سے اور کس طرف جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا ہے اس کے قلب کو
اس کے قلب کی بے چینی کو آرام نہیں ملتا ہے، اس کی قلب کی بے چینی کو مٹانے کے لیے رب نے قرآن میں یہ آیت ہمیں عطا فرما دی ہے، اور رب نے یہ حکم فرما دیا کہ جب تم پریشان ہو، جب تم بے چین ہو، جب تم مضطرب ہو تو رب کو یاد کیا کرو، اللہ تمہاری بے چینی دور کر دے گا، تمہارے دلوں کو سکون عطا فرما دے گا، تمہارے قلب میں رب سکون کا ایک ایسا معاملہ رکھ دے گا جس سے انسان ایمان والا سکون پائے گا، اور اس کی زندگی اور اس کا جو دنیا میں جینا ہے وہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ زندگی کٹے گی۔ میرے دوستو، ذکر الہی ہم اور آپ کثرت کے ساتھ کرے، اس کا ذکر قرآن میں رب نے دیا۔ اب ذکر الہی کیا ہے؟ ہم چاہے نماز پڑھیں یہ بھی ذکر الہی ہے، ہم روزہ رکھیں یہ بھی ذکر الہی ہے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں یہ بھی ذکر الہی ہے، ہم کوئی اور نیک کام کریں یہ سب ذکر الہی میں شمار ہیں۔ یعنی ہم رب کا ذکر کریں گے ہمیں سکون ملے گا، ہم رب کا ذکر کریں گے ہمارے قلوب کو اطمینان حاصل ہوگا۔ آئیے ذکر الہی کیا ہے؟ ہم مولا المومنین مولا المسلمین حضرت علی المرتضیٰ فاتح خیبر داماد پیمبر سے پوچھتے ہیں، اے علی تم بتا دو کہ ذکر الہی کیا ہے، آپ بتا دو کہ مومنوں کے دلوں کو سکون کب ملتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں کتاب کا اتنا علم ہے کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انا المدینۃ علمها، کہ اگر میں علم کا شہر ہوں وعلی بابها، تو علی اس شہر کے دروازہ ہیں۔ میرے آقا نے مولائے کائنات کی یہ تعریف و توصیف بیان کی ہے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اور ان کے علم کا یہ عالم ہے میرے دوستو کہ حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھوڑے پر اپنی سواری پر سوار ہوتا ہوں اور اس سواری کی زین پہ میں اپنا پہلا قدم رکھتا ہوں، اتنی دیر میں قرآن کریم کی 60 قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ وہ مولا المومنین مولا المسلمین حضرت علی مرتضیٰ فاتح خیبر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون کب ملتا ہے؟ ان سے پوچھا گیا کہ اے علی آپ جنت میں رہنا پسند کریں گے یا آپ خدا کے گھر میں یعنی مسجد میں رہنا پسند کریں گے؟ حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اگر مجھے جنت عطا فرما دے گا، اور یقینی طور پر وہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے مولا المومنین کو جنتی فرمایا ہے، میرے نبی نے انہیں جنتی کہا ہے، اور وہ اہل بیت کے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، رسول کے گھرانے سے ہیں، بے شک وہ جنتی ہیں کہ جن کا لڑکا جن کا بیٹا اگر جنتیوں کا سردار ہو تو باپ کا عالم کیا ہوگا، اس باپ کا کیا پوچھنا۔ لیکن ان سے سوال کیا گیا، اے مولا المومنین آپ علی مرتضیٰ یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کو جنت میں رب داخل فرمائے تو آپ جنت میں رہنا پسند کریں گے یا آپ مسجد میں بیٹھنا پسند کریں گے، مسجد میں رہنا پسند فرمائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اگر رہوں گا تو میرا دل خوش ہوگا، میں خوش ہوں گا، لیکن جب میں مسجد میں بیٹھتا ہوں، جب میں رب کے گھر میں جاتا ہوں تو اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے اور میرے رب کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، میں اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں، خدا کو یاد کرتا رہتا ہوں، اس سے میرے دل کو بھی سکون ملتا ہے اور میرا رب بھی مجھ سے خوش ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے ہم اور آپ ذکر الہی کثرت کے ساتھ کیا کریں، اس لیے کہ اس کے بنا مسلمان کو سکون نہیں مل سکتا ہے، اس کے بنا ایمان والے کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم چاہے جتنی اپنے اس کے بارے میں تدابیر کر لیں، لیکن اصلی سکون اگر ہمیں ملے گا تو ذکر الہی سے ہی ملے گا، اس لیے کہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ آئیے میرے دوستو، ایک بزرگ ہیں جو سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہیں، جو اللہ کی یاد میں لگا رہا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں ہمیشہ منہمک رہا کرتے تھے، خدا کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک دن میرے دوستوں وہ کسی کام کی غرض سے دریا کے کنارے گئے، دریا کے قریب پہنچے اور ان کے پاس جو بچھانے کا سامان تھا، چٹائی، اس کو بچھا دیا اور بچھانے کے بعد بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد وہ وہیں پر رب کو یاد کرنے لگے، خدا کو یاد کرنے لگے۔ میرے دوستوں
تو اسی درمیان جو وہ رب کو یاد کر رہے تھے تو ان کے پاس رب کا پیغام آتا ہے، اور ان کے پاس غیب سے ایک ندا آئی، اور ندا آنے والی جو تھی اس ندا نے یہ کہا کہ اے خدا کے بندے، تو یہاں ندی اور سمندر کے کنارے اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا میرا رب تو ہر جگہ موجود ہے، اس کو جہاں سے پکارو گے خدا وہاں سے سنتا ہے، اس لیے میں آج اپنے اس جگہ سے نکل کر دریا کے قریب آیا ہوں۔ کہنے والے نے کہا اے بندے خدا، تجھے رب اس کنارے دریا کے نہیں ملے گا جس جگہ تو رب کو یاد کرتا تھا، یعنی مسجد میں بیٹھ کر خدا کے گھر میں، وہاں جو تو رب کا ذکر کرتا تھا تو اللہ اپنے ذکر کو سن کر بھی خوش ہوتا تھا، اور تو رب کے گھر میں بیٹھتا تھا، اس سے اللہ اور خوش ہوتا تھا۔ میرے دوستو، اس واقعے کا کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اور آپ ذکر الہی کریں۔ ہم دعویٰ تو خوب کرتے ہیں، ہمارا خالی زبانی دعویٰ ہے، ہم بہت کرتے ہیں دعویٰ، لیکن نماز کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ اعمال ہمارا بہت خراب ہے، آج مسلمان اعمال سے کوسوں دور ہے، آج مسجدیں ویران ہے، مسجدوں میں نمازی نہیں ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہ دعویٰ کرنا ہوتا تو میرے حضور دعویٰ فرما دیتے، میرے نبی دعویٰ کر دیتے، ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہے؟ ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی آیا؟ نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے، نہ آئے گا۔ لیکن میرے آقا نے اپنی زندگی میں سب کر کے دکھایا ہے، نماز پڑھ کے بھی دکھائی ہے، حج کر کے بھی دکھایا ہے، قربانی کر کے دکھائی ہے، یعنی وہ اعمال بھی میرے نبی نے کیا جن کا حکم بھی دیا اپنے امتیوں کو تم بھی کرو۔ میرے دوستو، ہم خالی دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ دعویٰ کرنا اچھی بات ہے، لیکن میرے دوستو اس پر ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارا یہ خالی دعویٰ کرنا کسی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ قبر میں جو انسان سے پوچھا جائے گا وہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے دعویٰ کتنا کیا تھا، سوال اس بات کا ہے کہ تم نے دنیا میں عمل کتنے کیے تھے، اچھے کام کتنے کیے تھے، نیک کام کتنے کیے تھے، جو رب نے تم پر فرض فرمایا تھا ان فرضوں کو تم نے وقتوں پر کتنا ادا کیا تھا۔ میرے دوستو، یہ ہم سے پوچھا جائے گا، یہ نہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے دعوے کتنے کیے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ خالی دعووں کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں، خاص کر نمازوں کی پابندی کریں۔ سب سے ایمان کے بعد اسلام میں جو سب سے اول درجہ ہے، اسلام میں جو سب سے بہترین عبادت ہے، ایمان کے بعد اسلام میں جو سب سے زیادہ افضلیت والی عبادت ہے، افضل العبادات جسے کہا گیا ہے وہ نماز ہے، افضل العبادات جسے قرار دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بنا بندے کے لیے کوئی راستہ نہیں کھلے گا۔ جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے، ہمارے لیے رب کی بارگاہ سے کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، اس لیے کہ نماز انسان کی بنیاد، اسلام کے بنیاد میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے نماز۔ اس لیے ہم اور آپ نماز بھی پڑھیں، نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو قضا کر دے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا سمجھ لو اس نے اسلام کی بنیاد کو ہلا دیا، اس نے اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیا۔ میرے آقا کی حدیث ہے کہ من اقامہا فقط اقام الدین ومن ترکہا فقط ہدم الدین، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا یعنی قضا کر دیا، اس نے اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیا، اس نے اسلام کی بنیاد کو ہلا دیا۔ یہ میرے آقا کی حدیث، حضور کے فرمانے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ گویا ہم اسلام کی بنیاد کو ڈھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نماز ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نماز پڑھنا بھی یہ ذکر الہی ہے، یہ رب کے ذکر میں شمار ہے، اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے بھی نوازتا ہے، اور اللہ ان کے دلوں میں اپنے خوف بھی ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ذکر الہی کثرت کے ساتھ کریں۔ اور ذکر الہی کیا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں ہمارا دل پاک و صاف رہے، ہماری زبانیں پاک رہیں،
ہمارے کردار پاک و صاف ہوں، ہمارے ہر اعمال جو ہم کریں اچھے وہ پاک و صاف ہونے چاہیے. اس لیے کہ ایسا نہیں کہ ہم کوئی کام کرے اس میں دکھاوا ہو، ہم کوئی کام کرے اس میں ریاکاری ہو. میرے دوستو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ نیک اعمال نہیں ہے، بلکہ ذکر الہی یہ ہے. آئیے ہم پوچھتے ہیں ہندوستان کے راجا، ہم سب کے خواجہ حضور خواجہ خواجہ معین بے کساں والی ہندوستان نائب رسول اللہ فی الہند سرکار غریب نواز رضی المولا تبارک و تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی مکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں تھے، اور انہوں نے پیر کی اتنی خدمت کی. ایسے ہی نہیں اللہ نے انہیں ہند کا سلطان بنایا، ایسے ہی نہیں میرے رسول نے انہیں ہند کی بادشاہت عطا فرمائی ہے. انہوں نے پیر کی وہ سچی خدمت کی ہے کہ جس کا انہیں انعام اور رب نے صلہ عطا فرمایا ہے. واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک مرتبہ آپ اور آپ کے پیر خواجہ عثمان ہارونی اور حضور غریب نواز یعنی مکہ سے نکل کر اور مکے کی پہاڑیوں میں گئے، اور جانے کے بعد دن بھر آپ لوگوں نے تبلیغ اسلام کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. اس کے بعد جب دوپہر کا وقت ہو گیا تو آپ لوگ ایک پہاڑی میں جاتے ہیں، غریب نواز ساتھ میں ہیں اور اس کے ساتھ میں پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی ہیں. آپ کے پیر نے فرمایا اے معین الدین، یہ میرا کرتا ہے، یہ میرا جھبا ہے، لو اسے دھو دینا. میں جب تک پہاڑی کے اندر جا کر اپنے رب کو یاد کر کے آتا ہوں، میں ذکر الہی کر کے آتا ہوں، میں خدا کو یاد کر لوں، اس لیے کہ خدا کو یاد کرنا ہی بندے کی کامیابی کی ضمانت ہے. رب کو یاد کرنا ہی بندے کے لیے سب سے بہترین اعمال ہے. آپ نے فرمایا اے معین الدین، یہ میرا جھبا لے لو اور اسے دھو دینا جب تک میں عبادت کر کے رب کو یاد کر کے آتا ہوں. میرے دوستو، آپ نے وہ جھبا اتار کے کرتا اتار کے حضور غریب نواز کو دے دیا اور پیر و مرشد پہاڑ کے اندر تشریف لے گئے. آپ اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے، رب کو یاد کرنے لگے. لیکن جاتے جاتے آپ نے غریب نواز کو یہ وصیت کر دی کہ یہ میرا کرتا، میرا جھبا جو تم دھو گے اس کے پانی کو کہیں ایسی جگہ مت ڈالنا کہ کسی کا پیر پڑ جائے. میرے دوستو، اتنا کہہ کے پیر و مرشد پہاڑ کے اندر تشریف لے گئے. غریب نواز نے اس کرتے کو لیا. اب سوچنے لگے اگر میں اس کو دھوتا ہوں تو اس کا پانی کہاں ڈالوں، کیونکہ جہاں بھی ڈالوں گا وہاں کسی نہ کسی کا پیر پڑے گا، چاہے انسان کا پیر پڑے یا جانور کا پڑ جائے یا کسی اور مخلوق کا پڑے، لیکن پیر تو پڑے گا. پیر نے منع فرما دیا ہے کہ ایسی جگہ پر اس کرتے کو دھونے کے بعد اس کا پانی مت ڈالنا جہاں کسی کا پیر پڑ جائے. الغرض آپ نے کرتا دھو دیا، اس کو سوکھنے کے لیے ڈال دیا. جو اس کا پانی نکلا، اسی چکر میں اور اسی کشو پیش کے عالم میں تھے کہ اس کا پانی کیا کیا جائے. لیکن پیر کے آنے کا وقت ہو گیا. حضور غریب نواز نے جو کرتا دھویا تھا اس کا جو پانی نکلا، اس پانی کو آپ نے پھینکا نہیں بلکہ اس کو آپ سارا کا سارا پانی پی گئے. پینے کے بعد آپ نے کرتے کو سکھا دیا. جب حضور خواجہ عثمان ہارونی عبادت الہی سے نکل کر آئے، رب کو یاد کر کے باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے معین الدین، کیا تم نے کرتے کو دھو دیا؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا پیر و مرشد، میں نے دھو دیا. کرتا پیر کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اس کے بعد حضور خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا اے معین الدین، یہ تو بتاؤ کہ اس کا پانی جو نکلا وہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے حضور غریب نواز نے عرض کیا یا پوری پیر و مرشد، آپ کا حکم تھا کہ اس پانی کو ایسی جگہ نہ ڈالا جائے جہاں کسی کا پیر پڑ جائے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں زمین پہ ڈال دیتا ہوں تو اگرچہ یہاں انسان نہیں آتے لیکن جانوروں کے آنے جانے کا راستہ ہے، ان کا پیر پڑے گا، اور آپ کا حکم تھا کہ کسی کا پیر نہ پڑ جائے. پیر نے فرمایا پھر کیا کیا؟ غریب نواز کہتے ہیں میں نے اس پانی کو جو آپ کے کرتے کو دھویا تھا وہ پانی میں سارا کا سارا پی گیا. جب حضور خواجہ عثمان ہارونی نے حضور غریب نواز کی زبان سے ان الفاظوں کو سنا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا، اور نگاہ اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ نے آج تمہیں ولایت کی ساری منزلیں عطا فرما دی ہیں، رب نے آج تمہیں کامل ولی بنا دیا ہے. حضور خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز سے فرماتے ہیں کہ آج کے بعد یہ میرا کرتے کا پانی پینے کے سبب اللہ نے تمہارے
سامنے زمین و آسمان کو ایک کر دیا ہے، جیسے تم زمین کو دیکھتے ہو تم ایسے آسمان کو بھی دیکھو گے، اس لیے کہ میرے کرتے پہ دنیا کی میل نہیں لگی تھی، دنیا کی گندگی نہیں لگی تھی، بلکہ میرے کرتے پر اللہ کے رحمت کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے، جن چھینٹوں کو تم نے پانی میں ڈال کر پی لیا، اس پانی کے سبب اللہ نے تمہارے سامنے زمین و آسمان کو ایک کر دیا ہے، اور تمہیں اللہ نے کامل ولی مکمل ولایت کی منزل عطا فرما دی ہے۔ اب تمہیں کسی بھی طریقے کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دنیا میں ولایت کا درجہ اور ولایت کی منزلیں تمہیں عطا فرما دی ہے۔ تمہارے یہاں سے لاکھوں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے اور اپنے دامن کو بھر کر لے کر چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، وہ رب کو یاد کرنا تھا جن کے پیر و مرشد پہاڑیوں میں جا کر اپنے خدا کو یاد کرتے تھے۔ آئیے ہم دیکھیں میرے آقائے کون و مکان سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں حضور تشریف فرما تھے، رب کو یاد کرنے کے لیے میرے آقا غار حرا میں جاتے تھے۔ اس غار حرا کے اندر رہ کر حضور 2 3 1 رات گزار کر اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے، اس لیے کہ رب کو یاد کرنا ہی بندے کی سب سے بڑی کامیابی ہے، بندے کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس رب کو یاد کرے، کیونکہ وہی رب ہے جو ہمیں مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، وہی خدا ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو ہماری ہر مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رب کو یاد کرو، ذکر الہی کیا کرو، اللہ کے نام کو یاد کیا کرو، گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، اور وقتوں پر نماز کی پابندی کیا کرو، نمازوں کو پڑھا کرو۔ یہ سب رب کو یاد کرنے کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ذکر الہی، خدا کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ مولا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔